اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بھیج دیں محمد خداوند عالم بحق محمد و آل محمد مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، تمام حاضرین اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ خالق و مالک اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے۔ ہم سب کو روز قیامت شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام سے بہرہ مند فرمائے۔ عصر جمعہ ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات بھیج دیں۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی ذات سے وابستہ ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہی ہر شے پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا کہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو بعد میں آ رہے ہیں وہ پھر آگے آئیں گے۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے۔ اچھا بھائی، آگے نہیں آنا تو پیچھے چلے جائیں تھوڑا تھوڑا۔ ہاں بھائی، آگے نہیں آتے پیچھے چلے جائیں، جگہ تو بدلنی پڑے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ انسان کی زندگی حرکت سے عبارت ہے۔ جمود انسان کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ جمود جمادات کے لیے ہوتا ہے، پتھر، اینٹیں، مٹی جہاں رکھ دی وہیں پڑی ہے۔ انسان کی زندگی حرکت سے عبارت ہے۔ انسان کبھی آگے جائے گا، کبھی پیچھے جائے گا، جگہ تبدیل کرے گا۔ اسی جگہ تبدیل کرنے کو انتقال کہتے ہیں، اور یہی انتقال انسان کی موت ہے، اور موت میں ہی انسان کی زندگی کی بقا ہے۔ انسان مٹی یا پتھر نہیں ہے کہ جہاں پیدا کیا وہیں پڑا رہے قیامت تک۔ انسان ہے۔ انسان کی زندگی کو اللہ نے متحرک بنایا ہے، اور یہ حرکت ہی ہے جو ہمیں کہاں سے لے کے اس دنیا میں آئی اور اس دنیا سے لے کے کہاں جائے گی۔ انسان خداوند عالم کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ ملائکہ انسان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ملائکہ کو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یہ آپ کے لیے بارش برسائیں گے، یہ آپ کے لیے ہوائیں چلائیں گے، یہ آپ کی فصلیں اگائیں گے، یہ آپ کے لیے سورج کو نکالیں گے، یہ فرشتے آپ کے لیے ستاروں کو جگمگائیں گے۔ یہ سارے کام ملائکہ کے کرنے کے لیے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، باقی ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ انسان نے مجموعی طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ انفرادی طور پہ تو بہت معرفت والے لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں،
مجموعی طور پر انسان نے اپنی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اپنی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ انسان بھی یہی سمجھتا ہے کہ جس طرح اور اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں ان میں سے ایک ہم بھی صحیح، ہم بھی صحیح، یہ فکر صحیح نہیں ہے۔ خداوند عالم کی اصل مخلوق انسان ہی ہے۔ انسان ہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی خوبصورت کائنات سجائی ہے، اور اس کائنات میں کیا کیا نعمتیں پروردگار عالم نے رکھی۔ اور یہ آیت تو بچے بچے کو یاد ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اس دنیا کی بات ہے۔ ان بچوں کو ذرا چپ کرا لیں، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کی؟ کوئی متفکر بیٹھ جائے سوچنے کے لیے کہ فلاں نعمت کی کمی ہے اس کائنات میں، اگر وہ شے بھی ہوتی تو ہماری زندگی بہت عالی شان گزرتی۔ سوچ ہی نہیں سکتا انسان، بلکہ جس چیز کو دیکھتا ہے انسان متعجب ہو جاتا ہے، تعجب کرتا ہے کہ خالق نے میرے لیے اس شے کو بھی پتہ نہیں کب سے خلق کر کے رکھا ہوا ہے، اور ابھی معلوم نہیں ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور کیا کیا خزانے رکھے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایک دن آئے گا یہ جب زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال کے رکھ دے گی، تو انسان کو پتہ چلے گا کہ میری کتنی اہمیت تھی خدا کی نظر میں۔ یہ الفاظ استعمال کرنا مجبوری ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں ہماری کتنی اہمیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت ہے جو ہمارے لیے خلق نہیں کی۔ وہ جانوروں کے لیے خلق نہیں کی، وہ پودوں کے لیے خلق نہیں کی، وہ باقی جمادات کے لیے خلق نہیں کی، وہ ملائکہ کے لیے بھی خلق نہیں کی۔ اللہ نے جو نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے خلق کی، صرف اس لیے کہ یہ انسان میرا مطیع اور میرا فرما بردار ہو کے رہے۔ کتنی زندگی ہے انسان کی، کوئی سوچ سکتا ہے اس دنیا میں؟ ویسے تو انسان ہی کی زندگی ہے، ازل سے ابد تک، یعنی جب سے اللہ نے کائنات خلق کی ہے، ازل ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ کے مقابلے میں انسان ازلی نہیں ہے۔ ازلی اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا ہی نہ ہو، اور ابدی اسے کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو۔ جس کی ابتدا بھی نہ ہو، انتہا بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں سرمد۔ وہ تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن ہم لوگ جو خلق کر دیے گئے نا، ہم ازلی نہیں ہیں مگر ابدی ہیں، اس لیے کہ ہماری ایک ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہونے والی شے نہیں ہے، وہ حی ہے، تو اس نے اس ہر ایک انسان کو اپنی حیات کا مظہر بنایا ہے۔ جو حدیثوں میں ملتا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر الہی اخلاق پیدا کریں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی صفات کا مظہر بنائیں۔ تو یہ کوئی خدا تھوڑی بن جائے گا، اگر انسان اپنے اندر الہی صفات پیدا کرے گا تو وہ خدا نہیں بنے گا۔ خدا تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثیل نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ اپنے اندر الہی اخلاق، الہی صفات پیدا کریں، تو اس سے انسان ویسا بنے گا جیسے خدا چاہتا ہے۔ تو خدا کیسا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے خداوند عالم یہ تو نہیں چاہے گا کہ میری اتنی عظیم مخلوق
جنہیں میں نے ملائکہ سے بھی افضل خلق کیا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرے، ایسے افعال کرے، ایسے اعمال انجام دے، ایسے دنیا میں کام کرے جسے دیکھ کے ملائکہ کہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں بنا دے زمین پر خلیفہ۔ یعنی فرشتوں کی بات کہیں سچی ثابت نہ ہو جائے، گھبرا تو نہیں رہے گی۔ تو اخلاق الہیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر ایک، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر اچھی صفت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنانا ہے۔ وہ حی ہے نا، اب ازلی تو اور کوئی ہو نہیں سکتا، ہمیشہ ہمیشہ سے تو ایک ہی ذات ہوگی جسے علم کلام میں واجب الوجود کہتے ہیں، وہ پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور واجب الوجود ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر وجود ممکن الوجود ہے۔ تو واجب الوجود تو ایک ہے، ازلی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی کوئی ازلی نہیں ہو سکتا، مگر انسان کو اللہ نے ابدی ضرور بنایا ہے۔ وہ اگر حی ہے لا یموت، اسے موت نہیں آتی، وہ ذات ہے جسے موت نہیں آتی، مگر ہمیں حی رہنا ہے۔ موت آنے کے باوجود اللہ نے ہمیں حی رکھنا ہے، یعنی موت بھی آئے گی چونکہ اللہ کو موت نہیں آتی، مگر اللہ حی ہے تو انسان کو حی بنا کے رکھنا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ ہمیں موت بھی آئے گی، پھر بھی ساری زندگی قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ہم فیہا خالدون الی ابد الآباد، انسان کو زندہ بھی رکھنا۔ بس زندہ رہنے کے جو عالم ہیں، جہاں جہاں زندگی گزارنی ہے، بس وہ عالم بدلتے چلے جائیں گے۔ اس کی مثال بچوں کو، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سفر میں اسٹیشن بدلتے چلے جاتے ہیں، سفر جاری رہتا ہے، انسان کا بھی سفر جاری رہنا ہے، اسٹیشن بدلتے چلے جائیں گے، مقامات بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ مقام کا بدلنا یہی انتقال ہے، ایک اسٹیشن سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، اور چلی جا رہی گاڑی اپنی منزل کی طرف، یہی انسان کی کیفیت ہے۔ ہزاروں ہزار دفعہ کا آپ کا سنا ہوا جملہ ہے کہ موت فنا نہیں ہے۔ اگر انسان کو اللہ نے یہی 60 65 70 75 سال کی زندگی دے کے ہی فنا کر دینا تھا تو پھر یہ اشرف المخلوقات کیا ہے؟ پہاڑ اتنے پرانے، یعنی آسمان اتنا پرانا، سمندر اتنے پرانے، ملائکہ کی زندگی کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، جو سارے خادم ہیں، اور جو انسان مخدوم بنایا گیا ہے اس بیچارے کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، وہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہو جائے، بعض تو بچپن میں ہی فوت ہو جائے۔ ایسا نہیں، ہم نے در حقیقت موت کو نہیں سمجھا ہے، اسی لیے خوف بھی موت سے ہمیں اسی لیے آتا ہے، کسی کا جی مرنے کو نہیں چاہتا، اور کسی کے لیے موت کی بات خوش کن نہیں ہے، ہر بندہ موت کے تذکرے سے گھبراتا ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، آئمہ نے فرمایا کہ کثرت سے موت کا تذکرہ کیا کرو، موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو تاکہ تمہارا دل زندہ رہے موت کے تذکرے سے۔ ہم سمجھتے ہیں موت کی باتیں کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ موت تو انسان کو آگے، یعنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ الموت التی، موت تو وہی شے ہے کہ یاتیکم کل لیلۃ، جو ہر رات تمہیں آتی ہے، ہر شب ہم سوتے ہیں، یعنی انسان کا جی بھی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سو لوں، آرام کر لوں، سونا انسان کو بہت پسند ہے، اسی نیند کو کہا گیا اخت الموت، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ پروردگار عالم بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سو جاتے ہو تو ہم تمہاری روحوں کو نکال لیتے ہیں، تمہارے نفسوں کو، تمہاری روحوں کو تمہارے بدن سے نکال لیتے ہیں، جب سوتے ہیں روح نکال لیتا ہے پروردگار۔ جس نے زندہ رہنا ہوتا ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے،
تو اس کی روح کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کی روح کو واپس نہیں ڈالتے بدن میں۔ یعنی نیند، یہ پروردگار نے عالم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جیسے موت، نیند تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے موت ہی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ نفس نکال لیا نا، روح نکال لی، تو کوئی پوچھے گا کہ پھر یہ ہم سانس کیسے لے رہے ہیں؟ سو رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، سو رہے ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں جی۔ نیند میں ہوتا ہے انسان خواب دیکھ رہا ہے، گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، جب روح بدن میں نہیں ہے تو یہ احساسات کیسے؟ یہ بھی سمجھنا چاہیے، انسان میں دو قسم کی روحیں ہوتی ہیں۔ انسانی جسم میں دو قسم کی روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح جو ہے وہ روح حیوانی کہلاتی ہے، اسے روح انسانی بھی کہہ سکتے، وہ نکالی جاتی۔ ایک روح ہے روح نباتی، یعنی نبات سے مراد، آپ پودے نہ لیں، نبات سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کا نشو و نما پانا۔ پودے کو بھی نباتات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نشو و نما پاتے ہیں، وہ بھی بڑھتے رہتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، پودے اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہ روح نباتی ان میں بھی ہوتی ہے، حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ روح نباتی ہی ہوتی ہے جس سے ماں کے شکم میں بچے کا بدن بننا شروع ہوتا ہے۔ وہ روح انسانی تو 16 ہفتے کے بعد آتی ہے۔ روح نباتی یہ باپ سے ہی بچے کے لیے ماں کے شکم میں منتقل ہوتی ہے۔ وہ روح نباتی ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ نطفے سے خون جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر چبائے ہوئے گوشت کی مانند بنتا ہے، پھر اس سے اس کا بدن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب 16 ہفتے کا حمل مکمل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ انسانوں والی روح اس جسم کے اندر ڈالتا ہے۔ اس روح کو نکالا جاتا ہے نیند کے وقت، اور موت کے وقت بھی اسی روح کو بدن سے جدا کیا جاتا ہے۔ وہ روح نباتی رہتی ہے۔ جس طرح نیند میں ہمارے سارے احساسات ہوتے ہیں، ہم خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں مختلف مناظر دیکھ رہے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے، تو وہ روح نباتی کی وجہ سے۔ روح انسانی یا اسے روح حیوانی کہہ لیں، وہ بدن سے نکلی ہوئی ہے۔ موت کے وقت بھی یہی روح نکالی جاتی ہے، روح نباتی رہتی ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ موت مردے کو سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے، کون میرے قریب آ رہا ہے، کون مجھے اٹھا رہا ہے، کون مجھے غسل دے رہا ہے، کون مجھے کفن پہنا رہا ہے، کون کون جنازے میں آئے ہیں۔ یہ سارے احساسات اس میں ہوتے ہیں۔ اور جب اسماء افہام کہہ کے آپ تلقین سناتے ہیں تو وہ بھی روح نباتی ہی اس چیز کو قبول کر رہی ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے ایک نظام ہے پروردگار کا کہ انسان کو زندہ رکھنا ہے۔ جیسے نیند ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح موت بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ عالم تبدیل ہوتے جائیں گے، منظر بدلتے چلے جائیں گے، کہاں کہاں رہنا ہے، کتنا کتنا وقفہ رہنا ہے، وہ پروردگار عالم کے علم میں ہے، اس کی مصلحت کے مطابق ہے۔ ہر ایک کا وقفہ اس نے برابر نہیں رکھا ہے، طے نہیں کیا پروردگار نے کہ کون عالم زر میں کتنا عرصہ، سب برابر رہیں گے، عالم ارواح میں برابر رہیں گے، مثال کے طور پر عالم صلب پدر میں برابر رہیں گے، روح مادر کے شکم میں برابر رہیں گے، اس دنیا میں برابر رہیں گے، برزخ میں برابر رہیں گے۔ نہیں، وہ اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ جس کو جس عالم میں جتنے وقفے تک رکھنا ضروری ہے وہ پروردگار عالم کے علم میں ہے، اس کو اتنا ہی رکھے گا تاکہ یہ انسان زندہ رہے، باقی رہے، یہ فنا نہ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ۔ دنیا کی بات کیا فرمائی؟ تبارک الذی بیدہ الملک۔ ساری برکتیں ذات پروردگار سے وابستہ ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر شے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر۔
قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ تمہاری تخلیق اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین قدرت ہے، پھر برکتیں اس نے کتنی رکھی ہیں تمہارے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات، پھر اس نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس دنیا میں رہنے کا فلسفہ یہی بتایا ہے، اس دنیاوی زندگی کا فلسفہ یہی بتایا ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہے۔ خداوند عالم ایک ایک شخص کے بارے میں جانتا ہے، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کو بھی جانتا ہے، جو بالکل قیامت کے قریب جا کے پیدا ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا عمل اس دنیا میں کیا رہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلے نہیں کرتا، کسی کا بھی فیصلہ پروردگار عالم اپنے علم کے مطابق نہیں کرتا، جانتا ہے یہ انسان جائے گا کہاں۔ دو چیزیں ہیں، اس کو الگ الگ کرنا چاہیے، ایک ہے خدا کا علم اور ایک ہے خدا کا فیصلہ۔ خدا اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کسی کے بارے میں بھی کہ یہ جنت میں چلا جائے، یہ جہنم میں چلا جائے، جانتا سب کے بارے میں ہے، ازل سے جانتا ہے، اس کا علم بھی ازلی ہے کہ اس کی عاقبت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ کہاں جائے گا، جانتا سب کو ہے، مگر اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر علم سے فیصلہ کر دے تو جبر لازم آئے گا، اس لیے کہ کوئی شے اللہ کے علم سے باہر ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اگر علم سے فیصلہ کر دے تو پھر ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کا علم کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ علم اس کے پاس ہے، اختیار انسان کو دیتا ہے، اور فیصلہ انسان کے اپنے عمل کے مطابق کرے گا۔ زندگی اس دنیا کی اسی لیے دی ہے، ورنہ اگر اس نے اپنے علم سے فیصلہ کرنا ہوتا تو اوپر ہی اوپر پہنچا دیتا جہاں پہنچانا تھا، اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس دنیا میں بھیجنے کا واحد مقصد ہی یہی تھا کہ انسان اس دوراہے پر پہنچ جائے جہاں سے دو راستے نکلتے ہوں۔ اس دنیا سے پہلے ایک ہی راستہ چلا آ رہا تھا، ایک ہی روش پر ہم سب چلے آ رہے تھے، مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، ایک ہی روش پہ چلے آ رہے تھے۔ جب دنیا میں آئے تو سامنے دو راستے آ گئے، اب دو راستے آ گئے، اور فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو انسان کو دونوں راستے دکھا دی، اب انسان کی مرضی ہے شکر گزار بنے یا نافرمان بنے۔ یہاں انسان نے دوراہے پر کھڑے ہو کے اپنے آگے منزل اور اگلے سفر کا انتخاب کرنا ہے کہ میں نے خداوند عالم کے راستے پر جانا ہے جو صراط مستقیم ہے، یا ابلیس کے راستے پر جانا۔ اب یہاں ایک اور مشکل آ گئی ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، گھبرا تو نہیں رہے میری بات؟ جب یہ دو راستے اللہ نے بتا دیے کہ بھئی ایک راستہ ہے میرا صراط مستقیم، ایک راستہ ابلیس کا شیطان کا، تم نے چناؤ کرنا، تو اب یہاں ایک اور مشکل آ گئی۔ وہ مشکل یہ ہے کہ ابلیس بھی آ کے خدا ہی کے راستے پر بیٹھ گیا ہے، وہ بھی نکلا وہاں سے تو یہ کہہ کے نکلا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پروردگار بیٹھوں گا بھی، دیکھیں لَأَقْعُدَنَّ کا تین تاکیدیں ہیں اس میں کہ یقیناً 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 پروردگار بیٹھوں گا میں بھی تیرے ہی راستے پر، تاکہ ان سارے انسانوں کو گمراہ کروں۔ اور جو بیٹھ ہی گیا خدا کے راستے پہ آ کے، میں عرض کیا کرتا ہوں ابلیس کہیں سینما ہال میں جا کے گمراہ سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو پہلے ہی گمراہی ہو رہی، وہ کہاں آ کے گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پر، بیٹھا ہے وہاں، اور نکلا بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار تیری عزت کی قسم تیرے سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا،
ساتھ میں یہ بھی اقرار کیا الا منہم عبادک المخلصین، پس تیرے چند مخلص بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا زور نہیں چل سکے گا۔ ابلیس بھی جانتا ہے کہ وہ مخلص نہیں مخلص ہوں گے۔ مخلص وہ ہو سکتا ہے جو مخلص نہ ہو مگر اپنے خلوص کا اظہار کر رہا ہے، مگر مخلص وہ ہوں گے جن کے اخلاص کی تائید بھی خداوند عالم نے فرما دی ہوگی کہ تیرے ان مخلص بندوں کو جو ہیں بہت تھوڑے سے، انہیں چھوڑ کے باقی سارے انسانوں پر میرا زور چلے گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً میں ان سب کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا اور بیٹھوں گا بھی تیرے راستے پر۔ اب ضروری ہے کہ خداوند عالم نے اگر ہمیں اپنے راستے پر ہی چلانا ہے تو وہ ایسا اہتمام کرے کہ انسان صراط مستقیم پر بھی دنیا میں چلتا رہے اور شیطان کا وار بھی اس انسان کے اوپر نہ ہو سکے۔ لہذا پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ یا رسول اللہ، ضروری تھا۔ اللہم صلی علی محمد، تو ضروری تھا، لازمی تھا، خداوند عالم پر لازم تھا کہ وہ ایسا اہتمام فرماتا کہ انسان صراط مستقیم سے بھی ہٹنے نہ پائے اور شیطان کے جال میں پھنسنے بھی نہ پائے۔ اب اس نے تو اٹھنا نہیں وہاں سے، اس لیے کہ یہاں میں لوگ ہیں جو قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں، معاف کیجئے گا آپ کی بات نہیں ہے، دنیا میں لوگ ایسے مل جاتے ہیں جھوٹی قسمیں، اللہ کی جھوٹی قسمیں تو بڑی آسانی سے کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم سچی قسم سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ نے کہا میرے نام کو قسموں کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جھوٹی قسم کھائے خدا اللہ تعالیٰ کے نام کی تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ ابلیس کو پتہ ہے کفارہ دینا پڑے گا، لہذا اس نے جو قسم کھائی ہے اس پہ ڈٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ کس طرح گمراہ کرتا ہے صراط مستقیم پر، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہے صراط مستقیم۔ تو خداوند عالم پر لازم ہے تاکہ کل کو کوئی گفتگو نہ کر سکے۔ اللہ حجت تمام کرتا ہے، کسی کو اعتراض کا موقع نہیں دیتا، لہذا اس نے کہا کہ ان علینا للہدی، اگر ابلیس تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آئے گا تو پھر ہدایت کرتے رہنا میری ذمہ داری ہے۔ تم مخلوق میرے ہو، تم بندے میرے ہو، بنایا تمہیں میں نے ہے، صراط مستقیم میری طرف سے آنے والا راستہ ہے، تو تمہیں کاربند رکھنے کے لیے اس صراط مستقیم پر ابلیس سے بچانے کے لیے مسلسل ہدایت کرتے رہنا بھی ان علینا، ہم پر لازم ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کسی عالم سے کرا لے یہی کرے گا، ان علینا للہدی، کہ ہدایت کرتے رہنا ہماری ذمہ داری، ہم پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا فریضہ پورا کیا ہے، مسلسل نبی بھیجیں، رسول بھیجیں۔ لقد ارسلنا رسلنا تترا، قرآن کریم فرماتا ہے میں نے لگاتار اپنے نمائندے بھیجے ہیں، نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، اولی العزم پیغمبروں کی شکل میں، شریعتیں بھیجی، کتابیں بھیجی، تمہارے لیے نظام زندگی بخشا ہے، عطا کیا ہے، حلال اور حرام بتایا ہے، ہر وہ چیز انسان تک پہنچائی ہے جو انسان کی سعادت مندی کا سبب بن جائے، جو انسان کو راہ نجات پہ لے جائے، جو انسان کو جنت الفردوس میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ نے حجت تمام کر دی، اور جہاں یہ حجت تمام ہو گئی، سارے احکام انسان کے لیے اللہ نے پہنچا دیے، وہاں ہو گیا دین مکمل، وہاں ہو گئی ختم نبوت۔ خدا نے کہا میں نے دین بھی مکمل کر دیا، نبوت کو بھی ختم کر دیا، رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا، مگر پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ہدایت کا فریضہ بھی چھوڑ دیا ہے، ہدایت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اب مرتا مر جائے ابلیس مگر کسی کو گمراہ نہیں کر سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔
نہ ابلیس نے توبہ کی ہے، نہ ابلیس نے بہکانے کا کام چھوڑا ہے، نہ ابلیس کو موت آئی ہے، نہ ابلیس ابھی مرا ہے، وہ زندہ بھی ہے، بیٹھا بھی وہی ہے، گمراہ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ مگر اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ جو کچھ نازل ہونا تھا آخری روز قیامت تک کے لیے وہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ چکا ہے۔ ختم نبوت ہو گئی ہے، ختم رسالت ہو گئی ہے، شریعت آ گئی حضور کی، یہی شریعت قیامت تک جائے گی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا بھی کوئی انتظام ہے کہ نہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا دین آئے گا کہ نہیں، وہ تو آ ہی نہیں سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کا مطلب ہی یہی ہے، کسی عنوان سے کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام کے بعد کائنات میں کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے نبی بنا کے بھیجا جا سکے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ نبوت تو ختم ہو، مگر ہماری التجا سمجھ لیں، سوال سمجھ لیں، بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد آیا ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ذریعہ ہے؟ کوئی انکار تو نہیں کر سکتا کہ ہدایت کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دن رات گمراہ کر رہا ہے ابلیس، پہلے ایک تھا، پھر کچھ اور زیادہ ہوئے، پھر کچھ اور زیادہ ہوئے، اب تو ماشاءاللہ کسی کو چھوڑا نہیں ہے، ہر ایک کی جیب کے اندر آ کے بیٹھ گئے، ہر ایک کی جیب۔ تو ہدایت کیسے ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ آیا حضور نے کوئی انتظام فرمایا ہے کہ نہیں؟ یقیناً صاحب عقل انسان اس بات کو مانے گا اور انکار نہیں کر سکتا کہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار دو عالم دنیا سے جائیں اور ہمارے لیے ہدایت کا انتظام نہ کر کے جائیں۔ اگر ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو ساری محنت سرکار دو عالم کی، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک بکریاں چرانے والا شخص چند بکریاں چھوڑ کے جنگل میں اپنے گھر نہیں چلا جاتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا بکریوں کو کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تم چرتے رہو جہاں مرضی گھاس کھاتے رہو۔ کہہ سکتا؟ 4 جانوروں کو چھوڑ کے اس کا چرواہا جا سکتا ہے کہ یہ چرتے رہے میں گھر چلا جاؤں؟ ممکن نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم اپنی امت کو، اور جا بھی رہے ہیں قیامت تک کے لیے، اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا جو گمراہ ہونے کے بعد ہمیں سنبھالتا رہے۔ اب ظاہر ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا، میں صرف 30 منٹ سوچ کے آیا تھا۔ ممکن نہیں ہے، یعنی انسان کی عقل اگر کام کر رہی ہے، عقل کام نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ اگر انسان کی عقل کام کر رہی ہے اور غور و فکر کرے اور سوچے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے اے حبیب آپ اس امت کی ہدایت پر حریص ہیں۔ حریص کا لفظ آیا ہے قرآن میں، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ اور کیا جاتا ہے۔ حریص کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی دن رات کوشش یہ تھی کہ جو ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں یہ اب گمراہ نہ ہونے پائیں، اور جو گمراہ ہیں وہ میری ہدایت کو قبول کر لیں۔ رؤوف اور رحیم کہا گیا ہے، حریص علی المومنین کہا گیا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے وہ رسول جو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، امت کے لیے حریص بھی ہے، اتنی زحمتیں بھی اٹھائیں، اور فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں اٹھانی پڑی جتنی مجھ محمد کو اٹھانی پڑی، وہ کیسے ممکن ہے کہ امت کو بغیر کسی ہدایت کرنے والے کے چھوڑ کے چلے جائیں کہ میں جا رہا ہوں اب تم جانو تمہاری زندگی جانے؟ یہ ممکن نہیں۔ یقیناً انتظام کیا ہے اور یقیناً کیا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم نے جہاں ختم نبوت ہونی تھی
جس مقام پہ آیت اترنی تھی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، وہیں سرکار نے اسی میدان میں جہاں نہ پانی مل رہا تھا، نہ سایہ تھا، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں کانٹے تھے، پتھر تھے، وہیں روکا سرکار نے اور فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو کہو کہ جلدی یہاں آئیں۔ اور آپ نے ایک عجیب قسم کا ممبر بنوایا جو نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ممبر بنوایا تھا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ممبر بنوایا، اور اس ممبر پہ جا کے آپ نے پوری شریعت کو پھر دہرایا اور سب سے پوچھا میں نے تم تک سارا دین پہنچا دیا؟ سب نے اقرار کیا پہنچا دیا۔ پھر نبی نے پوچھا اور یہ اقرار لینا ضروری تھا، فرمایا کیا تمہاری زندگیوں پر میرا اختیار تم سے زیادہ نہیں؟ الستو اولی بکم من انفسکم؟ سب نے کہا بالکل یا رسول اللہ، آپ کو اختیار ہے، ہم بے اختیار ہیں۔ یہ سرکار اپنے اختیار پر ریفرینڈم نہیں کرا رہے تھے، اس لیے کہ قرآن نے تو پہلے کہا تھا کہ نبی صاحب اختیار ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی یہ اقرار لے رہے تھے کہ تم اقرار کرو میرے دین پر کاربند ہو۔ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ صاحب اختیار اور ہم بے اختیار۔ یہ ہے وہ مقام غدیر جہاں سرکار نے ہدایت کا انتظام کیا اور اپنے بھائی کو بحکم خدا، چونکہ قرآن کی نص موجود ہے، یہ نبی نہ وحی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے نہ وحی کے بغیر کوئی کلام کرتا ہے، اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کی زندگی پر آج تک میرا اختیار تھا، میرے بعد علی ابن ابی طالب کا اختیار۔ اور یہ اختیار اللہم صلی اللہ علیہ، اور یہ اختیار حکومت کے لیے نہیں۔ لوگ اس مسئلے کو مسئلہ حکومت سمجھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر الگ مسئلہ ہے۔ یہاں یہ جو ہے کہ نبی کو اختیار ہے، یہ راہ ہدایت پر ہے، اور پھر جب راہ ہدایت پھیلتی جائے گی تو سارے مسائل زندگی اسی راہ ہدایت میں، اس مسئلہ ہدایت میں سماتے چلے جائیں۔ مسئلہ ہدایت کا ہے، یہ امت گمراہ نہ ہونے پائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی آیت غدیر جو پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آ چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ یعنی سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اس امت کو جو راہ ہدایت پر لے کے آئے ہو اور اسی صراط مستقیم پر لائے ہیں، یہیں تو ابلیس بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد اس صراط مستقیم پر کون ہدایت کرے گا جو ہمیں ابلیس سے بچا سکے، اور معاف کیجئے ابلیس سے وہی بچا سکتا ہے جس پر ابلیس کا زور نہ چلتا ہو۔ اور اگر کوئی انسان میرے جیسا خود کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ نے مجھے ممبر پہ بٹھا دیا ہے یا نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر لیا ہے، اگر میں نماز ٹھیک پڑھاتا رہوں تو میرے پیچھے پڑھتے رہنا، اور اگر میں کہیں نماز میں بھولوں یا خطابت میں کوئی چیز بھول جاؤں تو آپ ہی مجھے بتا دینا۔ تو پھر آپ کہیں گے بھائی آپ بھی ہمارے ہی جیسے، ہم بھی بھولتے ہیں آپ بھی بھول رہے ہیں، ہم سے بھی خطا ہوتی ہے آپ بھی خطا کرتے ہیں، پھر آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، کسی ایسے کو تلاش کریں جو زندگی میں کبھی خطا نہ کرتا ہو۔ اور ہدایت کرنے کا حق بھی اسی انسان کو ہے جو کبھی خطا نہ کر سکے۔ اور ہم اسی عقیدہ عصمت کے قائل ہیں کہ جس طرح انبیاء سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح رسالت اور نبوت کے بعد جو ہدایت کا فریضہ انجام دے گا ان سے بھی خطا کا امکان نہیں، اگر وہ بھی خطا کریں گے تو وہ بھی ہدایت کے محتاج ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا سورہ یونس نے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، دو کیریکٹر خدا سامنے رکھ رہا ہے، دو کردار، فرماتا ہے ایک وہ ہے جو حق کی طرف تمہاری ہدایت کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو ہدایت تو کیا کرنی تھی خود ہدایت کا محتاج ہے۔ پروردگار فرماتا ہے یہ بتاؤ کس کے پیچھے چلنا چاہیے، ہدایت کرنے والے کے پیچھے چلنا چاہیے یا ہدایت کے محتاج کے پیچھے چلنا چاہیے؟
بس عزیزان محترم، اسی کو ہم عقیدہ امامت کہتے ہیں۔ امام آگے چلنے والے کو کہتے ہیں، امام پیشوا کو کہتے ہیں، امام رہبری کرنے والے کو کہتے ہیں۔ امام نبی کو نہیں کہتے، نبوت ایک الگ منصب ہے، امامت ایک الگ منصب ہے۔ امام کو رسول نہیں کہتے، رسالت ایک الگ منصب ہے، امامت ایک الگ منصب ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں امامت کا تذکرہ آیا ہے فوراً ہدایت کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ کئی اور مقامات بھی ہیں کہ جہاں پروردگار نے امامت کے فوراً بعد ہدایت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی امامت ہی کا فریضہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کریں، اور جو ہدایت کرے وہ خود ہدایت کا محتاج نہ ہو۔ محتاج ہدایت وہی ہوتا ہے جس پر ابلیس اثر کرے، اور جو ہدایت کے محتاج نہیں ہیں وہ ہیں جن کے کردار میں وہ عصمت پائی جاتی ہے کہ ابلیس تو ابلیس رہا، ابلیس کا کوئی بڑا بھی آ جائے تو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس کی پوری زندگی عین منشاء الہی کے مطابق ہو، اور خدا خود گواہی دے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، تم تو وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ امامت ہے، یہی عقیدہ عصمت و طہارت ہے کہ ہم نے رسول خدا کے فرمان کے مطابق اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 اماموں کو اپنا امام مانا ہے، اس لیے کہ 12 کا عدد ثابت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 12 اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 12 میری اولاد اور میری ذریت سے حق کے امامت و ہدایت کو ادا نہ کرتے۔ اللہم صلی اللہ۔ اس پر جتنی بھی چاہیں گفتگو ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ امامت نے ہی رسالت کے در بند ہونے کے بعد اور نبوت کے بعد انسانوں کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت ہی تھی، انسانوں کی رہنمائی ہی تھی کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، اپنے خاندان والوں کو لے کے کربلا کے میدان میں آئے۔ اس لیے کہ جب دین کو مٹانے کی کوئی کوشش کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی میں بدلنا چاہ رہے ہیں، تو امام کا فریضہ ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے تاکہ ہدایت کا فریضہ انجام پا سکے۔ اور سید الشہداء نے اپنے وصیت نامے میں فرمایا ہے کہ انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں فقط اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، انہیں گمراہ نہ ہو۔ دین بچے گا تو کوئی ہدایت اس پر عمل کرے گا نا، اگر دین ہی نہیں بچے گا تو پھر ہدایت کیسے ہے؟ لہٰذا نہ کوئی حکومت کا مسئلہ تھا، نہ کوئی اقتدار کا مسئلہ تھا، نہ کوئی لشکر کشی تھی۔ جن ہستیوں کو، جن چند افراد کو امام لے کے نکلے، انہیں تو کوئی لشکر کہہ ہی نہیں سکتا، جس میں چند بوڑھے ہیں، چند چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حتیٰ کہ شیر خوار بچے ہیں، چند مخدرات ہیں، جا رہے ہیں کربلا کے میدان کی طرف۔ اقتدار مسئلہ نہیں ہے، حکومت لینی ہوتی تو سید الشہداء شام کی طرف جاتے۔ بس عزیزان محترم، رونا اس بات کا نہیں ہے کہ شہید ہو گئے، شہادت پہ آنسو نہیں بہائے جاتے، شہادت تو ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، اس سے بڑا مقام تو انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی، ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے، اور جب کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے تو اس سے بڑی کوئی اور نیکی نہیں ہو سکتی۔ شہادت تو عظمت کا مقام ہے، شہادت پہ آنسو نہیں بہائے جاتے، رویا اس بات پہ جاتا ہے جو مظالم اہل بیت پر ہوئے، اور خدا گواہ ہے کہ آنسو نہ بہائے جاتے اگر اہل بیت پہ ظلم کرنے والے غیر مسلم ہوتے۔ کوئی یہودی آ جاتے، جیسے آج اسرائیل مسلمان فلسطینیوں کو، مظلوم فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس پہ آنسو نکل آتے، مگر یہودی ہے، دشمن اسلام ہے، مار رہا ہے۔ عیسائی ہوتے نہ روتے، ہندو ہوتے نہ روتے، رونا خدا کی قسم اسی بات کا ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے یہ مخدرات نبی زادیاں ہیں، یہ بیبیاں علی اور بطول کی بیٹیاں ہیں،
جس حسین کو ہم قتل کرنے کے لیے آئے یہ رسول کا نواسا ہے، یہ رسول کی آغوش کا پالا ہے۔ جس 6 ماہ کے بچے کو ہم تیر مار رہے ہیں یہ نسل پیغمبر ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر ظلم کیے جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ایک ظلم سے بڑھ کے دوسرا ظلم ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے، آپ خود سوچتے جائیں، ہر ظلم سے بڑھ کے ظلم کیا جاتا تھا، بڑھ کے ظلم کیا جاتا تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو بجائے پانی پلانے کے تیر مار دیا گیا۔ اور پھر فرزند پیغمبر، کون سا اسلحہ تھا اس زمانے کا جو سید الشہداء پہ استعمال نہیں ہوا؟ سارا بدن زخمی، ایک زخم کے اندر کئی زخم لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سر کو جدا کر دیا جاتا ہے، سر کو نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے، بدن اطہر پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ قتل الحسین اربن اربا، حسین کو اس طرح قتل کیا گیا کہ بدن اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے بابا کی دائیں پسلیاں بائیں طرف تھیں اور بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ شدت غم کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو اس سے بھی بڑا ظلم ہے، اور خدا گواہ ہے رونے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ ہائے نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ علی و بطول کی وہ بیٹیاں جو کبھی امیر المومنین کے سامنے یا حسن اور حسین کے سامنے بے مکنا و چادر نہ آئی تھیں، نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لیں۔ اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، خدا جانے کتنے بازاروں اور درباروں سے گزارا گیا، نبی زادیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، سروں پر ردا نہیں ہے۔ اور قیامت کا واقعہ تو وہ تھا کہ جب یزید کے دربار میں نبی زادی پہنچی ہیں اور یزید پوچھ رہا ہے، ہنس ہنس کے پوچھ رہا ہے، علی کی بیٹی یہ بتا تجھ پر سب سے بڑی مصیبت کون سی آئی ہے؟ جناب زینب نے رو کے فرمایا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرے سر پر ردا نہیں ہے اور مجھے تجھ جیسے شرابی سے باتیں کرنا پڑ رہی ہیں۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، جو کچھ کہا گیا تیری خوشنودی کے لیے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار زندگی میں اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما، سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، خصوصاً مرحومہ مغفورہ کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، تمام حاضرین اور میرے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو اور روز قیامت ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، امت میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، فلسطینی اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما، ظالموں کے ظلم کو اور خود ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ۔